بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کو ایک اہم اتحادی مل گیا ہے انتخابی دھاندلی کے خلاف۔ جو پاکستان تحریک انصاف 30 مارچ سے ایک انتخابی مبینہ جو دھاندلی ہے اس کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے جا رہی ہے، تو اس میں ایک بڑی جماعت نے آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اتحاد کا اعلان کر دیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا کہ پاکستان تحریک انصاف نے سینٹ انتخابات میں مخصوص نشستوں کا جو نقصان تھا اس کا مداوع کرنے کے لیے بڑی حکمت عملی تیار کر لی ہے اسمبلی کے اندر۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور ساتھ ہم بات کریں گے اسپیکر اسمبلی کی جانب سے، خیبر پختونخوا اسمبلی کی جانب سے ایک خط لکھا گیا تھا وزارت قانون کو، اور پوچھا گیا تھا کہ گورنر کی جانب سے جو اجلاس بلایا گیا ہے، گورنر نے بیسیکلی اجلاس بلایا ہے جو مخصوص نشستوں پر حلف کے لیے، اور اس پر پھر اسپیکر نے سوال پوچھا کہ یہ اجلاس بلا سکتا ہے، چونکہ وہ چاہتے ہیں کہ سینٹ انتخابات سے پہلے اجلاس بلایا جائے۔ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ سنی اتحاد کونسل کی جو سیٹیں دی گئی ہیں مختلف جماعتوں کو، تو اس پر اگر وہ حلف نہیں اٹھائیں گے تو وہ سینٹ کے انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے۔ تو اب جو اجلاس بلانے کا اختیار تو صرف ایک ہی اتھارٹی کے پاس ہے، اور وہ اسپیکر ہے۔ تو اس وجہ سے گورنر کے درمیان اور اسپیکر کے درمیان جو معاملات، اور اس کے اوپر وزارت قانون نے گورنر خیبر پختونخوا کی جانب سے اجلاس بلانے کو جو غیر آئینی قرار دیا ہے، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا ایک فیصلہ تھا، عطاء الحق قاسمی کے خلاف 19 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد ہوا تھا کہ انہوں نے پی ٹی وی کو نقصان پہنچایا جب وہ ایم ڈی تھے، تو اس وجہ سے ان کو 19 کروڑ روپے کا جرمانہ کا حکم دیا تھا کہ ان سے رقم وصول کی جائے۔ انہوں نے نظر ثانی دائر کی ہوئی تھی۔ اب چونکہ اس وقت صرف ایک ہی کرائٹیریا ہے کہ ثاقب نثار کا جو بھی فیصلہ ہے وہ درست نہیں ہے، اور باقی میرے خیال میں تو اور کسی دلائل کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اور چیف جسٹس قاضی فیصل صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ تھا، اور سپریم کورٹ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق ایم ڈی عطاء الحق قاسمی و دیگر کی 19 کروڑ سے زائد رقم وصولی کیس میں نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے قرار دیا کہ معاملے میں کرپشن یا اقربا پروی کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مسلم لیگ نون کے رہنما اور سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید کی جانب سے عطاء الحق قاسمی کی بطور چیئرمین پی ٹی وی تقرری سے متعلق دیے گئے عدالتی فیصلے کے خلاف دائر نظر ثانی اپیل پر سماعت ہوئی۔ سماعت کے دوران سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ عطاء الحق قاسمی، سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار، سابق وزیر اطلاعات پرویز رشید اور سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد سے رقم وصول کرنے کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ عدالت عظمیٰ نے مستقبل میں عطاء الحق قاسمی کی بطور ڈائریکٹر تقرری پر بھی پابندی ختم کر دی۔ عطاء الحق قاسمی کے وکیل نے کہا کہ سپریم کورٹ میں کیس آرٹیکل 184 کی شق 3 کے تحت بنتا ہی نہیں تھا۔ سپریم کورٹ خود آڈیٹر بن گئی تھی، اور عدالتی فیصلے میں دی گئی آبزرویشن حقائق کے منافی تھی۔ چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ جب سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دیا اس وقت کس کی حکومت تھی؟ جواب میں عدالت کو بتایا گیا کہ اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی۔ بعد ازاں عدالت نے نظر ثانی درخواستیں منظور کرتے ہوئے فیصلے میں یہ بھی قرار دیا کہ پی ٹی وی کے وکیل نے تسلیم کیا کہ عدالت کی طرف سے 19 کروڑ سے زائد نقصان کی طے کردہ رقم کا تعین درست نہیں تھا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے ایک کیس میں عطاء الحق قاسمی کی تقرری پر از خود نوٹس لیا تھا، اور سپریم کورٹ نے نومبر 2018 میں سپریم کورٹ نے پاکستان ٹیلی ویژن کے سابق ایم ڈی جو نواز شریف کے دور میں لگائے گئے تھے ان کو مراعات اور تنخواہ کی مد میں 19 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا تھا کہ جو انہوں نے ریاست سے لیا ہے وہ واپس کیا جائے، اور اس میں پھر اسحاق ڈار کے بھی خلاف تھا، اور جو پرویز رشید کے خلاف بھی تھا، اور فواد حسن فواد کے خلاف تھا۔ آج تمام کے تمام جو لوگ ہیں ان کو عدالت کی جانب سے ریلیف دے دیا گیا ہے، اور ان کے خلاف جو کیس ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ سینٹ انتخابات میں مراد سعید، اعظم سواتی اور مختلف جو پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار تھے ان کی اپیلوں پر پشاور ہائی کورٹ کا جو ٹرائبونل ہے جسٹس شکیل احمد پر مشتمل وہ کل سماعت کرنے جا رہا ہے۔ مراد سعید، اعظم سواتی اور خرم ذیشان نے کاغذات مسترد ہونے کے خلاف اپیلیں دائر کی ہیں، جن میں جے یو آئی کی دلاور خان شازیہ، جبکہ پیپلز پارٹی کے کیسر خان، روبینہ خالد اور فدا محمد خان کی کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا گیا ہے۔ اپیلوں میں الیکشن کمیشن سمیت مختلف فریقین کو فریق بنایا گیا ہے۔ رجسٹرار نے کاز لسٹ جاری کرتے ہوئے کل کے لیے سماعت کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ کل پشاور ہائی کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ دوسری طرف جو معاملہ تھا، اور یہ بیسیکلی ایک آئینی بحران آپ اس کو کہہ سکتے ہیں، یا اختلاف
اسپیکر اور گورنر کے درمیان گورنر کی جانب سے اجلاس بلانے کی قانونی حیثیت جاننے کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ نے اسپیکر کے توسط سے محکمہ قانون کو خط لکھا۔ مراسلے میں کہا گیا کہ گورنر خیبر پختونخوا اپنی صوابدید پر اسمبلی اجلاس بلا سکتا ہے اور کیا اجلاس بلانے کے لیے گورنر وزیر اعلیٰ یا کابینہ کو ایڈوائز کر سکتا ہے۔ اسپیکر نے خط میں کہا کہ پشاور ہائی کورٹ میں مخصوص نشستوں سے متعلق کیس جاری ہے، لہذا گورنر کی جانب سے اجلاس بلانے کی قانونی حیثیت واضح کی جائے کہ ابھی تک تو پشاور ہائی کورٹ کا تحریری فیصلہ ہی نہیں آیا، تحریری فیصلہ آئے گا تو پتہ چلے گا کہ پشاور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ دیا ہے۔ اور جو 22 مارچ کو گورنر خیبر پختونخوا نے جمعہ والے دن یعنی کل اجلاس بلایا ہوا ہے، اور جس پر نئی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ابھی اجلاس نہیں بلایا جا سکتا تھا۔ اب اس میں نئی حکومت نے جو حکمت عملی تیار کی ہے وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ تو وزیر قانون کے پی خیبر پختونخوا آفتاب عالم نے گورنر کی جانب سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلانے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ گورنر کا صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلانا غیر آئینی اور شرمناک ہے۔ آئین واضح طور پر صدر اور گورنرز کے اختیارات کا تعین کرتا ہے۔ آئین میں واضح ہے کہ گورنر صوبے کے وزیر اعلیٰ اور کابینہ کے ایڈوائس پر عمل کرنے کا پابند ہوگا۔ گورنر کا اجلاس بلانے کا اعلامیہ غیر آئینی ہے۔ 16 اپوزیشن ارکان کے کہنے پر اجلاس طلب نہیں کیا جا سکتا۔ ایسے اقدامات جمہوری اصولوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ رائے دی ہے پشاور کے وزیر قانون جو خیبر پختونخوا کے تھے۔ اب اس پر پاکستان تحریک انصاف کی بیسیکلی جو حکمت عملی ہے وہ بہت اہم ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ سمجھتی ہے کہ ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں آیا، تحریری فیصلہ آئے گا تو اس کو چیلنج کیا جائے گا اور پھر عدالت سے ریلیف لیا جائے گا۔ اب پشاور ہائی کورٹ کا چونکہ تحریری فیصلہ نہیں آیا اس وجہ سے اجلاس نہیں بلایا جا سکتا۔ اجلاس نہیں ہوگا تو وہ جو سیٹیں کچھ نون لیگ کو دی گئی ہیں، کچھ جن کی ایک جنرل نشست ان کو 3 مخصوص نشستیں مل گئی ہیں، تو یہ تو ایک ایسی تقسیم ہوئی ہے۔ تو اب پی ٹی آئی نے کیا کیا؟ خیبر پختونخوا میں سنی اتحاد کونسل کے ارکان اسمبلی نے سینٹ انتخابات کے لیے حکمت عملی بنا لی ہے۔ حکومتی اراکین کورم کی نشاندہی کر کے اجلاس ملتوی کروا سکتے ہیں۔ اگر کل اجلاس ہوتا ہے تو اس کو ملتوی کروا سکتے ہیں کورم کی نشاندہی کر کے کہ کورم پورا نہیں ہے، اسپیکر اجلاس ملتوی کر دے گا بغیر مخصوص نشستوں پر حلف اٹھائے۔ اسمبلی اجلاس نہ ہونے پر مخصوص نشستوں کے اراکین حلف نہیں اٹھا سکیں گے۔ ایوان میں سنی اتحاد کونسل کے 91 ہیں 91 اور اپوزیشن کے 27 اراکین ہیں۔ سینٹ کی جنرل نشست پر 17 اراکین اسمبلی 1 سینیٹر منتخب کر سکتے ہیں۔ ٹیکنوکریٹ اور خواتین کی نشست کے لیے اسکور 72 سے کم ہو کر 59 اراکین ہو جائے گا۔ سینٹ میں خواتین اور ٹیکنوکریٹ کی 4 سیٹیں اپوزیشن کے ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سنی اتحاد کونسل 5 جنرل خواتین ٹیکنوکریٹ کی 2 نشستیں آسانی سے جیت جائے گی۔ سنی اتحاد کونسل کے 85 ایم پی ایس پر 5 جنرل نشستوں کو آسانی سے جتوایا جا سکتا ہے۔ سنی اتحاد کونسل نے سینٹ کی چھٹی 6 نشست جیتنے کے لیے حکمت عملی تیار کی ہے۔ سنی اتحاد کونسل کے اراکین پہلی اور دوسری ترجیح پر ووٹ دیں تو 6 نشست بھی جیت سکتے ہیں۔ موجودہ حکمت عملی کے تحت اپوزیشن کو صرف 1 جنرل سیٹ ملنے کا امکان ہے۔ کے پی اسمبلی میں اپوزیشن تقسیم کا شکار ہوئی تو 1 سیٹ بھی ہاتھ سے نکل سکتی ہے۔ تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بیسیکلی حکمت عملی ہے کہ مخصوص نشستیں نہ بھی ملیں تو اس کے باوجود بھی اس کا مداوع آئین اور قانون کے دائرہ اختیار میں رہتے ہوئے کیا جا سکتا ہے، چونکہ جن کے ساتھ مقابلہ ہے وہ جس طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس اور کوئی آپشن نہیں بچتی سوائے اس کے کہ وہ اس سارے معاملے کے اوپر اپنا جو حق ہے وہ استعمال کریں۔ دوسری طرف جو اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی اسلام آباد ہائی کورٹ میں 30 مارچ رات 10 بجے جلسے کے لیے 3 مقامات بتائے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے 2 دن میں رپورٹ طلب کی۔ وہ کل رپورٹ ان کو دینی ہے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدالت میں۔ اب پاکستان تحریک انصاف نے اپنی چونکہ عمران خان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ تمام جو ان کے دھاندلی سے متعلق ہم خیال جماتے ہیں ان سب سے رابطہ کیا جائے گا۔ شیخ رشید کو بھی دعوت دی جائے گی، فضل الرحمان کو بھی دعوت دی جائے گی، محمود اچکزئی کو دعوت دی جائے گی، جی ڈی اے کو دعوت دی جائے گی اور جماعت اسلامی وغیرہ تمام جماعتوں کو اور ٹی ایل پی کو۔ پہلی ملاقات ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف کے وفد کی امیر جماعت اسلامی سراج الحق سے، اور پی ٹی آئی کے وفد میں سیکرٹری جنرل عمر ایوب تھے، اسد کیسر، جنید اکبر اور ڈاکٹر امجد شریک تھے۔ ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر تفصیلی گفتگو ہوئی۔ دونوں سیاسی جماعتوں نے الیکشن میں دھاندلی کے خلاف مشترکہ جدوجہد پر اتحاد اور اتفاق کر لیا۔ دونوں جماعتوں کے درمیان ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی
اور پارلیمانی جمہوریت کے فروغ پر بھی اتفاق ہوا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کو یہ پہلی بڑی کامیابی ملی ہے اور اتحادی مل گیا ہے اس مبینہ دھاندلی احتجاج اور تحریک کے خلاف، اور ساتھ پاکستان تحریک انصاف سینٹ کی نشستوں کے حوالے سے بھی اپنی بھرپور پلاننگ کر رہی ہے اور بھرپور طریقے سے ساری چیزوں کو دیکھ رہی ہے، جبکہ جو گورنر کی جانب سے اجلاس طلب کرنا ہے اس کو بھی جو وزارت قانون ہے خیبر پختونخوا کی، اس نے غیر آئینی قرار دے دیا ہے۔ مزید جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔